اسی طرح یہ ممبر ہے، اس کو جس نے بنایا اس کے بنانے کا مقصد ہے۔ اگر یہ ممبر ٹوٹ جاتا ہے، یہ مقصد سے ہٹ جاتا ہے، یہ پھر ایندھن میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق انسان کو بنایا۔ میں اور آپ دنیا کے اندر ہے تو ہمارا بھی کوئی مقصد ہے نا، بے مقصد تو ہم نہیں ہے جی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ہم رات دن سوچتے رہیں، فکر کریں کہ پتہ نہیں دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ پھر سوچنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ ہم ٹھیک نکالیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے کیا کیا؟ خود بخود قرآن مجید میں فرما دیا بھی تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں آنے کا مقصد انسان کے کیا ہے؟ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا، اور کوئی مقصد نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، انی لم اخلقکم لیستکبر بکم من قلۃ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میری مخلوق کم تھی، میں نے کہا ابن آدم کو، انسان کو بنا دوں پھر فخر کروں میں نے بڑی بڑی مخلوق بنی ہے، اس لیے نہیں بنایا۔ وَلَا لِيَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّنْ وَحْشَةٍ، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اس طرح بھی نہیں تھا کہ میں اکیلے ڈرتا تھا، میں نے کہا انسان کو بنا دوں چلو گپ شپ ہی لگاتے رہیں گے، یہ مقصد ہی نہیں۔ وَلَا لِيَسْتَعِينَ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ،
اور اس لیے بھی نہیں بنایا کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا انسان کو بنا دو، چلو میرا ہاتھ ہی بٹاتا رہے گا۔ یا اللہ پھر کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی اخلقتم ان تعبدونی طویلا، اے آدم کے بیٹے دنیا میں تجھے میں نے اس لیے بھیجا ہے وہاں جا کر لمبی لمبی باتیں کر، وَتَذْكُرُونِي كَثِيرًا، لمبا لمبا میرا تذکرہ کر، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، وَتُسَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اٹھے مجھے یاد کر، شام کو سونے لگے پھر مجھے یاد کرتے رہے، یہ مقصد ہے دنیا میں۔ بھائیو ہم یہ دیکھیں کیا ہم اپنے مقصد پہ اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حال و پنکھے والا تو نہیں ہے؟ کیا ہم مقصد سے ہٹ تو نہیں چکے؟ تو ایک دل میں خیال آتا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، شاید اللہ کو اس میں کوئی فائدہ ہوگا، تو وہ اشکال دور کرنے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان اپنے اوپر سے پھٹنے والا ہے، آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے، کس لیے؟ فرشتے سجدوں کے اندر پڑے، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کیوں سجدوں میں پڑے ہیں؟ یستغفرون لمن فی الارض، میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، ہماری بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں اللہ کی طرف سے سنتا ہوں فرشتوں کے ذریعے جو تم نہیں سن سکتے، حضور نے فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس وجوبات میں سے ایک چیز میں نے یہ دیکھی، حضور فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اطب السماء وحق لها ان تئق، آسمان اوپر سے چلاتا ہے جیسا کہ چارپائی کے اوپر انسان بیٹھتا ہے اور چارپائی بولنے لگتی ہے، آسمان بھی اوپر سے آوازیں کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدہ نہ کیا، سارا آسمان سجدوں سے پر ہوا پڑا ہے۔ میری اور آپ کی عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے؟ ہم نماز پڑھ کے اللہ کو پریشان کر رہے ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، حضور نے جنت اور جہنم کا سارا نظام دیکھا تھا، حضور نے فرمایا اگر تم وہ جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم جنگلات کی طرف بھاگ جاؤ، اللہ کی طرف عاجزی کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنی ساری دنیا داری کو بھول جاؤ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، اور بیویوں کے پاس جانا ہی چھوڑ دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو اللہ ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ اب انسان کو جب یہ آیت بیان کی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہاں پہ انسان کے دل میں ہم کمزور ہیں نا جی، یہ بات بھی آ جاتی ہے یار اپنا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے، بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے، بیوی بچوں کی کرنا یہ بھی تو عبادت ہے، یہ کس نے کہا عبادت نہیں ہے؟ سب کچھ یہ نہیں ہے، ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھا ہے، اس لیے اس آیت کے آگے اللہ نے جوڑا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرما رہے میں ان سے پیسہ معاش رزق نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا مجھے یہ کھانے کھلائیں، رزق تو میرے ذمے ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کی صفت ہے رزق دینا، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، روئے زمین پر کوئی جانور، کوئی چوپایا، کوئی انسان، کوئی درند ایسا نہیں ہے جس کو روزانہ رزق نہ پہنچتا ہو، اللہ فرما رہے ہیں رزق تو ایک دوسری بات ہے، میں اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں یہ کہاں رہتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لیطلب
سے موت تلاش کرتی ہے۔ کیا موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی جاؤ تمہیں موت پہنچ کے رہے گی، چاہے مضبوط قلعوں میں گھس جاؤ۔ جس طرح موت انسان کو گھیر کے رہتی ہے، پکڑ کے رہتی ہے، اس طرح رزق بھی پکڑ کے رہتا ہے۔ بھائیو کس بات پہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ رزق کا وعدہ تو میرے رب نے لیا ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہوگی کہ مولوی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں رزق کا وعدہ تو رب نے لیا ہے، تو ہم ریڑھی کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ہم یہ مزدوری کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی مزدوری کرنی ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے، کرتے اللہ ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اس رزق میں برکت دینی ہوگی، اللہ دیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا یہ رزق ہمارا جل کر راکھ ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی روایت پڑھی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی، رزق کماتے ہوئے اگر اللہ پہ تم توکل کرو گے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے پالے گا جیسے پرندوں کو پالتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سارے پرندے خالی پیٹ جا رہے ہوتے ہیں، صبح شام کو بھرے پیٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا پرندوں کی کوئی فیکٹری ہے؟ کیا وہ مزدوری کرتے ہیں؟ اللہ اگر پرندوں کو دے سکتے ہیں، ہمارے لیے نعوذ باللہ اللہ کمزور ہو گیا ہے؟ واللہ ہمیں اللہ دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، اس سے بڑھ کے دے گا۔ ہم توکل تو کریں۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ کماتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا، جیسے صحابہ نے کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ بھی میں نے خطبے میں پیش کی، من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ، حضور نے فرمایا جو دنیا سے اس طرح جدا ہوا، دنیا اس طرح چھوڑ کے مرا کہ اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ کی کامل اتباع کرنے والا تھا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نمازوں کو قائم کرنے والا تھا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ زکوٰۃ اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دیتا تھا، یہ نہیں کہ مال کو سٹاک کر کے رکھتا تھا۔ اگر اللہ نے مال دیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ، وہ دنیا سے ایسے گیا جیسے اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ اس حدیث کی مثال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے بہتری کا وعدہ کیا ہوا تھا، جنت کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہر مکتب میں ہر مسجد میں بچہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی ہو۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے۔ ایک صحابہ آئے تھے، محفل لگتی تھی، شب کی آنکھیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، راتوں کو محراب میں گریبان پکڑ کے روتے تھے، اے علی تجھے تیرے رب نے نہ بخشا، تیرا کیا بنے گا؟ کیا علی مجرم تھے؟ علی تو وہ ہے، حضور نے فرمایا تھا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، عاشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ میں شعر سنا رہا، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، ایسے پھرتے تھے دیوانہ وار مجاہدوں کی طرح۔ کیا کہا، یہ دشت دشتیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، زمین ختم ہو گئی سمندر کے اندر گھوڑے کے اگلے پاؤں ڈالے، یا اللہ اگر تیری زمین آگے ہوتی ہم آگے بھی پیغام لے کے جاتے۔ یہ ہے صبح کے نالے بھی گئے۔ کیا آگے فرمایا علامہ اقبال نے، آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ ایک صحابی غزوے کے اندر مسلمان ہوئے، صرف کلمہ پڑھا، صرف اور صرف کلمہ پڑھا تھا۔ حضور نے فرمایا آپ کی کیا چاہت ہے؟ کہا یا رسول اللہ شہید ہونا ہے اور کوئی چاہت نہیں۔ آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، فوراً مسلمان ہوئے اور فوراً بیچارے چلے گئے۔ دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، یقیناً وہ صلہ لے چکے ہیں۔ آگے کیا کہا، اے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، میں اس کا مطلب اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر۔ وعدہ فردہ کہتے ہیں کل ملے گا، آج مزدوری کی ہے، ہم کیا کہتے ہیں مزدوری کی ہے ابھی ہمیں معاوضہ دے دیں۔ اگر مزدوری کو ایک مہینے تک موخر کر دی اس کو کہتے ہیں وعدہ فردہ، کل کا وعدہ۔ صحابہ آئے تھے، حضور نے فرمایا یہ کام کر لو تمہیں اس کے بدلے میں اللہ یہ انعام دینے والا ہے۔ تو واقعہ نہیں سنا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ جیسے آیت نازل ہوئی صحابی اٹھے، بے وفا باغ، پورا باغ کھجوروں کا اللہ کے راستے میں دے دیا، ایک آیت کے۔ تو یہ ہے وعدہ فردہ لے کر کل ملے گا، کل ملے گا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گا۔
بھائیو ہم نے صحابہ کی اتباع کرنی ہے. ہمارے مقتدا کون ہیں؟ صحابہ ہیں. اگر صحابہ کے پیچھے نہ چلے تو ہماری گمراہی اور ہمارے راستے سے ہٹ جانے میں صرف ایک خطرہ نہیں ہے، ہزاروں خطرات موجود ہیں. اس لیے ہم اللہ سے سب سے پہلے معافی مانگیں کہ ہم سے اگر خطا ہوئی ہے تو اللہ ہمیں اپنی اس خطا پہ معاف کرے اور اللہ ہمیں معاف کر دے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تو اتنا زیادہ گناہ کر، ہمت کر، کتنا کرے گا؟ زمین سے لے کر تہ بتہ رکھتا جا، آسمان تک لگا دے. ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ ہی نہیں. اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس لیے آج ہم سارے ہی عزم اور ارادہ کریں، سب سے پہلے ہم توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے پچھلی کمیوں پر، اور آئندہ نئی زندگی گزارنے کا عزم کریں گے، کوشش کریں گے جی.